پہلے یہ بھی ڈفرنس سمجھ لیں. جو someone who is going through anxiety and someone who is going through depression, they are at different poles. جس کو ڈپریشن ہوتا ہے وہ اس کی ہر چیز سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے, وہ نیچے سنک کر رہا ہے. جس کو انزائٹی ہوتی ہے اس کی ہر چیز ہائپڈ اپ ہوتی ہے, اوپر جا رہی ہوتی ہے. اس کے دماغ میں ہر بات میں آتا ہے واٹ ایف, اگر یہ ہو گیا, اگر یہ ہو گیا. وہ زیادہ تر فیوچر کی باتوں پہ پریشان ہوتا ہے. جو انسان ڈپریسڈ ہوتا ہے وہ زیادہ تر بائی لارج پاسٹ کے بارے میں پریشان ہوتا ہے. پہلے میری لائف میں یہ ہوا, پھر میری لائف میں یہ ہوا, پھر میری لائف میں ہوا. I couldn't deal with this. میں نے اس شخص کے لیے اتنا کچھ کیا, اس نے میرا خیال نہیں رکھا, اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا, میرے ساتھ یہ ٹریجڈی کیوں ہوئی. اور جو اینگزائٹی میں جاتا ہے وہ ہر بات پہ کہتے ہیں میں اگر یہ کروں گا یہ ہو جائے گا, میں ایگزام میں جاؤں گا مجھے کوشچن کا آنسر نہیں آئے گا, میری شادی ہوگی تو میں نے اپنے گھر میں کچھ ابیوزو ریلیشن شپ دیکھے تھے, میرے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا. میں جہاز میں بیٹھوں گا جہاز کریش ہو جائے گا, میں گاڑی میں بیٹھوں گا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. وہ اس کو ہر چیز میں فیوچر نظر آئے گا. سو آپ کو ان دونوں کا ڈفرنس ایسا سچ پتا ہونا چاہیے, لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یو اسٹاپ ورینگ اباؤٹ اٹ. جو ڈپریشن والا ہے اس کو پاسٹ کی چیزیں بادر کر رہی ہیں, اس کو بتانا ہے ہاؤ ٹو ریزالو اٹ, ہاؤ ٹو ریزالو یور پاسٹ, ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف یور پاسٹ, بیکاز پاسٹ کی ایگنی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اسی طرح جو شخص انزائٹی میں ہے اس کو فیل ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے, آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا, میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں, میں آرام سے بیٹھی ہوں. یہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. لیکن آپ اس کو کیا کہیں گے, آپ اس کو گریجولی اس طرح کی بات بتائیں گے. دس از یور ججمنٹ. جیسے آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا کتنی گاڑیاں روڈ پہ چلتی ہیں, لیٹس سے دیر آر 1000 cars who are on the road right now, اور ان میں سے کتنے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. دیر از اے بگ پاسبلٹی کہ زیادہ کارز کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. جیسے میں جب خود ٹریول کرتی ہوں بائی ایئر تو ذرا سا جہاز ہلے تو مجھے ایک پینک اٹیک کی ویو آتی ہے میرے اوپر بھی, اور مجھے لگتا ہے بس میں گئی, کلمہ پڑھ لو گئی, یہ بس آخری سفر ہے. ونس آئی سو دس ویڈیو کلپس آن few things you should know when you are flying, اور اس میں یہ تھا کہ وہ جو ٹربولنس تھوڑی سی ہوتی ہے وہ نارمل پارٹ ہے. جیسے ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں, اپنی کار میں جا رہے ہوتے ہیں, ٹربولنس آتی ہے کہیں پہ تو اس کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. جہاز میں جب وہ ایئر پریشر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے فیزز آتے ہیں تو اس میں وہ تھوڑا سا جہاز کرتا ہے. اچھا مجھے اسپیشلی اس ٹائم پہ یہ ہوتا تھا یہ ایئر ہوسٹس کتنی بہادر ہے, میں ہوتی اگر اس کی جگہ تو میں تو چیخیں مار رہی ہوتی یا میں بے ہوش ہو چکی ہوتی. وین آئی فاؤنڈ آؤٹ اباؤٹ دیٹ فیکٹ دیٹ ہیلپ می. سو اب اگر جھٹکے تھوڑے سے لگتے ہیں, میں دعائیں تو پڑھتی رہتی ہوں لیکن میں اپنے آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ یو نو دا فیکٹ اباؤٹ دس تھنگ از یہ نارمل پارٹ ہے. اور اگر زیادہ ٹربولنٹ ہوتا ہے تو وہ ہماری سیفٹی کے لیے ہمیں کہتے ہیں کہ سیٹ بیلٹ باندھ لو. تو نا نائسر وے, جینٹل وے آپ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. تیسری چیز جو آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ایسی کوئی بات کرتا ہے کہ اس سے تو اچھا ہے میں مر ہی جاؤں, یا اس سے تو اچھا تم مر ہی جاؤ, یا ایسے مرنے کی کوئی بات جب ہوتی ہے تو اس کو بھی ہمیں اس کو سبسٹیچیوٹ کرنا سکھانا ہوتا ہے. تمہاری لائف میں تو اس سے زیادہ بری چیز ہو نہیں سکتی. ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں یو شوڈنٹ فیل لائک دس. ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آئی نو یو گوئنگ تھرو اے ویری بیڈ فیز بٹ لائف از پریشیس. از دیر اینی آلٹرنیٹیو وے دیٹ یو کین ایڈریس دس ایشو, دیٹ یو کین ایڈریس دس تھاٹ. جیسے میرے پاس آ کے جب کوئی بہت انٹینسو تھاٹ بتاتا ہے تو میں ان کو کہتی ہوں گریڈ یور تھاٹ فرام 0 to 10. اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ مجھے 10 تک یہ فیل ہو رہی ہے تو میں کہتی ہوں اچھا وٹ کین یو تھنک ایٹ دس مومنٹ وچ ول برنگ ڈاؤن دیٹ تھاٹ ٹو 8, 7. پھر وہ مجھے 2 جملے بتاتی ہے کہ ہاں اگر میں ایسے سوچوں تو میرے یہ تھاٹ جو ہے 7 پہ آ سکتی ہے یا 8 پہ آ سکتی ہے. تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے بس اتنا سوچنا بھی کہ اگر آپ کی تھاٹ وہ اب 7 پہ آنی شروع ہوگی کنسسٹنٹلی, اب آپ اس کو 6 پہ لے کے آئیں. کون سی ایسی بات آپ سوچیں گی اس کے بارے میں وچ ول برنگ اٹ ڈاؤن ٹو دیٹ لیول. تو آپ اس کو وہاں پہ اس طرح ہیلپ کرتے ہیں. آپ ان کو کبھی یہ فیلنگ نہیں دیں گے کہ گوئنگ ٹو این ایکسپرٹ از اے سائن آف ویکنیس. آپ اس کو ہمیشہ یہ اسٹرینتھ دیں گے کہ گوئنگ ٹو این ایکسپرٹ فار ایڈوائز از اے سائن آف اسٹرینتھ. آپ کتنی عقل مند ہیں, تم کتنی اچھی ہو, تمہیں کتنی سمجھ ہے, بیکاز یو آر گوئنگ تھرو اے بیڈ فیز یو نیڈ ٹو گو اینڈ ٹاک ٹو این ایکسپرٹ. تو اگر وہ کہتی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ میں کسی سائیکالوجسٹ کو دکھاؤں تو آپ کہتی ہیں بہت اچھی بات ہے, تم ضرور ایک دفعہ دکھاؤ, تم ضرور ایک دفعہ جا کر کسی کو کنسلٹ کرو. اور اگر وہ کہے کہ دراصل
مجھے گھر میں لگتا ہے میں بتاؤں گی یا کسی سے اور سے بات کروں گی, they won't understand. تو اٹس اوکے, there are a lot of people around us who don't understand. 5th چیز جو آپ ان کو بتائیں گی, کبھی اس کو ایسے انسان کو یہ نہیں کہنا کوئی بات نہیں آج تم ایسا فیل کر رہی ہو کل تم ٹھیک ہو جاؤ گی, بیکاز وہ اگلے دن اٹھے گی تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی, اس کے پاس ابھی بہت بڑا بیگیج ہے. تو آپ نے اس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اٹس اوکے, دے آر گوئنگ ٹو بی فیزز, ہائیز اینڈ لوز, لائک دا ECG, دا ایکو کارڈیوگرام جو ہم ہارٹ کا لیتے ہیں. کوئی دن اچھا ہوگا کوئی دن برا ہوگا, لیکن اف یو کیپ ورکنگ آن یور سیلف تو وہ اچھے پیس پہ چلا جائے گا, اچھے ہیلدی موڈ میں چلا جائے گا. سو گیو یور سیلف ٹائم, گیو یور سیلف اسپیس. ایسے دن آئیں گے جس دن یو ول فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف, ایسے دن آئیں گے یو ول فیل ہاربل اباؤٹ یور سیلف, بٹ اٹس اوکے, دیٹس ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو امپروو. جو اچھے دن ہیں ان میں بہت اچھے کام کرو اور گیٹ پریپیئرڈ فار آل دوز ڈیز جب تمہیں لگے گا یو ناٹ فیلنگ گڈ, تو پھر یو ول بی ایبل ٹو مینج دوز ڈیز. اب دوسرا بہت بڑا چیلنج, مینی ٹائمس دیز آر دا پیپل ہو ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو ایکسپرٹ. وہ کہتے ہیں میں نے نہیں جانا, ان کی وہ کمفرٹ زون بن جاتی ہے. آپ کو پتا ہے مزری میں رہنا بھی آپ کے لیے ایڈکٹیو ہو جاتا ہے. یہ جتنے ٹی وی پہ ہمارے ڈراماز ہیں, دے یوزلی شو ا فگر, ا کیریکٹر جو تھرو آؤٹ 30 قسطوں میں مزری میں ہے. اور ہم کیوں گلوڈ ہیں, ہم بھی اس مزری کے ساتھ ایڈکٹیو فیلنگ لیتے ہیں, کیونکہ جب آپ اپنی کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں یو ہیو ٹو ورک آن یور سیلف. مینی ٹائمز آئی ہیو سین وین پیپل کم ٹو می فار کاؤنسلنگ, تو وہ پتہ کیوں آتے ہیں, وہ اس لیے تو نہیں آتے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. وہ کہتی ہے میرا شوہر ٹھیک ہو جائے, میرا بچہ ٹھیک ہو جائے, اور میرے ماں باپ ٹھیک ہو جائیں, یہ جو شخص جس کی وجہ سے میں بادر ہو رہی ہوں وہ ٹھیک ہو جائے. اس کا تو یہی مطلب ہے کہ آپ جون میں ایکسپیکٹ کریں کہ دسمبر آ جائے, کیونکہ مجھے جون میں گرمی بہت لگتی ہے, تو آپ کچھ ایسا کریں کہ دسمبر کا مہینہ آ جائے, سنو فال شروع ہو جائے. یہ تو نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ بتا سکوں گی کہ جون میں آپ پنکھا چلا لیں, اپنے کپڑے کیسے بنا لیں, نہا لیں, پانی زیادہ پی لیں, لیکن وہ پانی تو خود پینا پڑے گا. وہ جون میں کسی اور کو پلا کے تو آپ مزہ نہیں لے سکتے دسمبر کا. اے سی یا پنکھا تو خود چلانا پڑے گا, اور جو چلائیں گے اس کا بل بھی دینا پڑے گا. اور اسی طرح سے کھانا پینا, کپڑے اپنے خود مینج کرنے پڑیں گے. جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے, بیکاز وہ اتنا ڈیپ ان دا پٹ جا چکے ہوتے ہیں, اتنا نیچے جا چکے ہوتے ہیں, دیٹ پولنگ دیم سیلز آؤٹ آف دیٹ پٹ اینڈ ایکچولی ڈوئنگ سم تھنگ بیکمز اے بگ جاب. بہت مشکل لگتا ہے. آپ دیکھیں نا, ہم میں سے زیادہ تر لوگ اگر ہیلدی ہیں, آج خوش ہیں, آج آپ بہت خوش ہیں, بالکل سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے, ایوری تھنگ از گوئنگ فائن ان یور لائف. آپ دیکھا کچھ مزے کی چیز کھاتے ہیں, لاؤ جی کھیرے, سیلڈ, سیلڈ کھائیں گے, کیا کھائیں گے. سوشل میڈیا پہ کل میں نے کسی کی ایک پوسٹ پڑھی کہ جب موسم اچھا ہوتا ہے تو آلو کو چاہیے کہ خود بخود کٹ جائے اور اپنے اوپر بیسن کی لیئر لگائے اور خود ہی تیل میں چھلانگ لگا دے اور حاضر ہو جائے ہمارے پاس, اور یہ اس پر فرض ہے. ٹھیک ہے. سو دس از دا کائنڈ آف تھنگز وی ایکسپیکٹ. ہم چاہتے ہیں کہ بھئی میری زندگی بہتر ہو جائے لیکن مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے. یہ نہیں ہو سکتا, آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. ایسے شخص کو پرسویڈ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھیں, آئی واز لوکنگ ایٹ سم فیکٹس, دے سے کہ جو انسان ڈپریسڈ ہوتا ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کلینکل ڈپریشن, ہی فیلز 50% مور ڈسیبلڈ دین سم ون who has heart attack, angina, arthritis, asthma and diabetes. وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی کہ وہ شخص مینٹلی بیمار ہے. وہ تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے, اس نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں, لپسٹک لگائی ہوئی ہے, بیٹھ رہی ہے, سارے کام کر. اس کو کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم اوور سینسٹیو ہو رہی ہو. لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو اس کو آگے جانے نہیں دے رہا. سو ایسے لوگوں کے لیے جو بہت بڑا پرابلمیٹک ایریا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پرسویڈ کیسے ان کو کیا جائے, ان کو کیسے کنونس کیا جائے. اس کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ موٹیویٹڈ ہیں کہ نہیں موٹیویٹڈ, ان کو موٹیویٹ کیسے کیا جائے. بہت سے لوگ جو یہاں پہ کام بھی کرتے ہیں اور اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ونس کے لیے ورڈ بھی ہوتے ہیں کہ جی میرا مثلا مدر ہے, بہن بھائی ہے, اسپاؤس ہے, اور وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے کہ وہ جا کے ٹریٹمنٹ لے, تو میں کیا کروں. تو میں ان کو ہمیشہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ سیکھیں وہ اسکلس.
جو شخص موٹیویٹڈ ہے وہ سیکھے, اور وہ یہ سیکھے کہ میں نے اس شخص کے ارد گرد اسٹرکچر میں کہاں کہاں ہیلپ کرنی ہے. کیونکہ جو شخص مینٹلی پریشان ہوتا ہے خالی اس کا ایشو نہیں ہوتا, اس کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ ان سچویشنز کو مس ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو اس کا پرابلم ہے وہ انہینس ہو رہا ہوتا ہے. سو لیٹس سے if I have someone in my family who's going through a very bad phase and that person is not ready to go to an expert, says I'm fine in my comfort zone, so then I can read about it, or I can consult an expert and I can talk to an expert and I can ask an expert کہ میں اس کو کیسے ہیلپ کر سکتی ہوں. اور وہ ایکسپرٹ اگر مجھے بتاتا ہے آپ اس کے اسٹرکچر میں یہ چیز لے کر آئیں, آپ اس سے ایسے بات کیا کریں, آپ اس کو اس طرح سے موٹیویٹ کیا کریں وداؤٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ایلمنٹ اگین اینڈ اگین انلیس دیٹ پرسن وانٹس ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, تو آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں. تو جب مجھے کوئی کنسلٹ کرتا ہے کہ میں نے آپ سے اپنے بچے کی تھراپی کرانی ہے, یوزلی ایسا میرے پاس کوئری آتی ہے, میری جی 17 ایئرس کی بیٹی ہے, میں نے آپ سے اس کی تھراپی کروانی ہے, تو میرا اگلا سوال یہ ہوتا ہے ڈز شی وانٹ ٹو کم فار اٹ. نہیں, وہ نہیں آنا چاہتی. میں نے اس کو ویسے کہا ہے کہ وہ ایک دفعہ ضرور آپ سے مل لے, تو میں ان کو کہتی ہوں نہیں, میں اس سے نہیں ملوں گی, بیکاز ایک میٹنگ میں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑنا نا. یہ یاد رکھیے گا کہ اینزائٹی اور ڈپریشن کی مینجمنٹ ہے کم از کم 3 سے 5 سال پہ ہوتی ہے, کم از کم. فار سم پیپل اٹس گوئنگ ٹو بی لائف لانگ پروسیس. دے کیپ سیئنگ دا تھراپسٹ اینڈ دے آر فائن. جیسے ڈائبٹیز ہے, لائف لانگ آپ کو میڈیسن لینی ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے ایسا بھی ایشو ہوگا کہ ان کو لائف لانگ اپنے پر ورک کرنا ہے. کچھ لوگ شارٹ ٹائم کے لیے 3 سے 5 سال. ہم تو کہتے ہیں میں ایک وزٹ پہ جاؤں سب کچھ ٹھیک ہو جائے. پھر ہم کہتے ہیں کہ صرف باتیں کرنے کے اتنے پیسے لے لیتے ہیں. دے ورکنگ آن یور برین. ان کو آپ کی سارے کنیکشنز کو ری وائر کرنے میں وہ کام کر رہے ہیں, تو ری وائر ہونے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے. تو آپ کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ وہ چیز سیکھ لیں. آپ نے وہ چیز سیکھی تو میں ان کو, اس مدر کو کہتی ہوں آپ اپنی بیٹی کو نہ لائیں, آپ ایسے کریں آپ خود آئیں. ٹیک فیو سیشنز یور سیلف, بیکاز مینی ٹائمز شی از میکنگ سم بلنڈرز جس کی وجہ سے اس کا وہ جو سسٹم ہے اس میں مسئلہ آ رہا ہے. یا اگر ماں بہت انٹیلیجنٹ ہے, ماں کوئی غلطی نہیں کر رہی, تو اس کے بچوں میں سے کوئی غلطی کر رہا ہے, یا اس کے ہسبینڈ غلطی کر رہے ہیں, یا ان لاز کر رہے ہیں, یا اس بچے کو کوئی ایسی چیز چاہیے, ایسی اس کی جائز ڈیمانڈ ہے وہ پیرنٹس پوری نہیں کر رہے, یا فیملی میں وہ چیز مینج نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, یا ان کے گھر میں کوئی ایک ایسا ایشو ہے. جیسے ایک دفعہ ایک میری ایک ساتھی ہیں, کولیگ ہیں, ان کے پاس ایک بچہ آیا, ایک مدر اپنے بچے کو لے کر آئی. اسکول سے ایشوز شروع ہوئے کہ وہ پڑھ نہیں رہا. انیشلی شی سو دا چائلڈ, ویری انٹیلیجنٹ چائلڈ, کوئی مسئلہ نہیں لگ رہا. الٹیمیٹلی جب اس نے تھوڑا سا ڈگ ان کیا تو پتا چلا کہ اس کے جو چچا تھے ان کی ایڈکشن کے ایشوز تھے, اور ان کے چچا کی ایڈکشن کے ایشوز کی وجہ سے جو فیملی کے اوپر پریشرز آ رہے تھے وہ بچہ بہت زیادہ فیل کرتا تھا. تو دیر سم ٹائم ملٹیپل اینگلز جس کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. جو شخص پرابلم میں واقعی ہوتا ہے وہ کئی دفعہ ہیلپ لیتا ہے, لیکن جو ہیلپ نہیں لے رہا, دیر آر مینی تھنگز وی کین ڈو فار دوز پیپل ان آور سسٹم. ڈیفینیٹلی. اچھا, اس میں ایک اور کوشچن اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ کیا ہم ان کو زبردستی لے کے جا سکتے ہیں اگر وہ نہیں جانا چاہ رہے, اور مے بی ہم جب فرسٹ ٹائم ان کو لے جائیں بائی فورس, اور اس کے بعد وہ خود چاہے آنا, تو کین وی ڈو دیٹ؟ زبردستی جانے سے کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی. زبردستی دیکھیے, اگر میں نے کسی کی اپینڈسیکٹمی کرنی ہے, کسی کو انجیکشن لگانا ہے, ڈرپ لگانا ہے, فزیکل کوئی کام کرنا ہے, وہ تو ہو سکتا ہے. لیکن زبردستی مینٹل ایلمنٹ کو, برین کو بیوٹیفل نہیں بنایا جا سکتا. برین کو بیوٹیفل بنانے کے لیے اس شخص کا ریسیپٹیو ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ لوگ جو گھر میں ریسیپٹیو ہیں وہ آئیں, وہ آ کر اس تھراپی کا حصہ بنیں, وہ اس پروگرام میں بہت سارے سکلز سیکھیں, کیونکہ پوری فیملی میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو وہاں پہ اس کو بادر کر رہی ہوتی ہیں. something that person can do to enhance things for the other people, and then ultimately اب آپ اس شخص کو پھر کنونس کرتے ہیں. پھر آپ کو وہ جو تھراپسٹ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہاؤ یو کین کنونس دیٹ پرسن ٹو کم. پھر آپ اس شخص کو جو ہے لے کر آ سکتے ہیں. لیکن زبردستی اگر آپ لے کے جائیں گے تو اس سے آپ کے حالات زیادہ ڈیفیکلٹ ہوں گے, انلیس آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ شخص اتنا ڈسٹرکٹیو ہو چکا ہے یا اس کی ایلمنٹ یہ ڈائگنوز ہوئی ہے, اور اب ہمیں اس کو زبردستی ہی لا کر ری ہیب میں رکھنا ہے, ایڈمٹ کرنا ہے, اس کی ہیلوسینیشنز اتنی بڑھ چکی ہیں, اس کا نیوروسس اتنا بڑھ چکا ہے. سو جو آپ کا ایکسپرٹ ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرے گا. تو آپ اس ایکسپرٹ سے جا کے پوچھیں, وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ کب آپ کو آنا ہے. ڈیفینیٹلی.
ایک اور بات بھی میں یہاں کہوں گی, ہمارے پاس زیادہ تر ایکسپرٹس جو یہاں پر ہیں اس فیلڈ میں, زیادہ تر وہ یہ کہتے ہیں آپ کو, جب آپ جاتے ہیں, اگر آپ نے میری یہ باتیں سنی اور آپ میں سے کسی کے گھر والے کا ایشو ہے اور آپ مثلاً جاتے ہیں آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ یو نو دا ایشو از ناٹ مائن بٹ اٹس مائی مدرس, مائی ہسبینڈ, میرے بچے کا ہے. زیادہ تر ہمارے لوگوں کی ٹریننگ ایسی ہے یہاں پہ کہ وہ آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں آپ اس کو لائیں, اور آپ کہتے ہیں ایکسکیوز می وہ تو آ ہی نہیں رہا. سو یو ول ہیو ٹو فائنڈ سچ ایکسپرٹس جو آپ کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اگر وہ بھی نہیں آ رہا, لیٹ می گائیڈ یو, لیٹ می ٹرین یو, اور پھر ایک اسٹیج آئے گی کہ انشاءاللہ ہم اس کو بھی یہاں پر لے کر آئیں, پھر آپ اس کے بعد اس کو چینلائز کرتے ہیں. جتنے بھی سولوشنز ڈاکٹر کنول آپ نے بتائے ہیں, میں اس میں اپنا تھوڑا سا ڈالنا چاہوں گی. جب تک آپ پریکٹیکلی خود کرتے نہیں ہو, کیونکہ آپ نے جو سیکنڈ پوائنٹ بتایا تھا فیکٹس والا, کیونکہ میں آلریڈی وہ کر چکی ہوں, سو آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو گائز کہ مجھے بہت ایکسٹریم ایئر فوبیا اور مے بی اینزائٹی کہہ سکتے ہیں. تو میں نے خود یہ چیز کی اور میں نے فیکٹس نکالے. مطلب مجھے اتنا سویٹ تھا کہ ونس آئی فینٹیڈ ان فرنٹ آف دا ایئر پلین. تو میں نے جب فیکٹس نکالے تو اس میں یہی تھا کہ جو بائی روڈ ایکسیڈنٹس ہیں اور جو بائی ایئر ایکسیڈنٹس ہیں ان میں بہت ایکسٹریم, مطلب بائی روڈ کے زیادہ چانسز ایکسیڈنٹس میں بہت ہائی پرسنٹیج کے ساتھ ہیں. تو اس چیز سے مجھے تھوڑی اسٹرینتھ ملی اور میں آئی واز ایبل ٹو ٹریول بائی ایئر. سو یہ سولوشنز جو ہیں یہ پریکٹیکلی آپ لوگ کریں گے تو ڈیفینیٹلی یو سی دا ڈفرنس. جب تک نہیں کریں گے تو اٹ وانٹ بی پاسبل. اینڈ دا نیکسٹ کوشچن از کہ اب میں اف آئی ایم گوئنگ تھرو اینزائٹی اینڈ ڈپریشن, سو وٹ ڈو یو ریکمینڈ ٹو ڈیل وتھ سچ پرابلم فرسٹ ہینڈ. مجھے ابھی کسی کے پاس نہیں جانا ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر اٹ وتھ سمبڈی, سو وٹ آر دا اسٹیپس شوڈ آئی ٹیک ٹو ڈیل وتھ دیٹ. دیٹس آلسو ویری امپورٹینٹ کہ آپ خود بھی تو کچھ کریں گے نا, آپ کرنا چاہ رہے ہیں بیکاز یو ڈونٹ لائک ٹو بی ان دیٹ میزری. ایک چیز میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ آپ نے اپنے برین کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہیومن برین بنایا نا, اٹ کین ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین ریالٹی اینڈ فینٹیسی, میڈ اپ اسٹوریز اینڈ ریالٹی. آپ کا برین وہ بچہ ہے, آپ اس کو جو اسٹوری سناتے ہیں وہ اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا فائدہ بھی ہے, اس کا نقصان بھی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے, آپ اگر اس کو بتاتے رہتے ہیں آئی ایم ہیپی, آئی ایم ہیپی, I am happy, when you are not happy, when you are actually crying, when you want to kill yourself, لیکن آپ اس کو بتاتے رہتے ہیں I am happy, I am happy, تو وہ ایسا بچہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایکسپٹینس کے لیول پہ چلا جاتا ہے کہ I am happy. اور یہاں پہ وارننگ کیا ہے, if you keep telling yourself I hate my life, میرا ناک یک, میرا اسکن کلر, میرا پمپل, میری باڈی, ایوری ون از لوکنگ ایٹ می اینڈ دے تھنک آئی ایم ہاربل, نو بڈی لوز می, نو بڈی کیئرز اباؤٹ می, تو وہ آپ کا بچہ یہی ایکسپٹ کر لیتا ہے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ اچھا اب آپ دیکھیں, ہمیں پھر میں اپنے دین پہ جاؤں گی. ہم صبح اٹھتے ہیں تو پہلی دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ تیرا شکر ہے, you gave me another day. I don't say I hate Monday. I love my life. I'm getting up in the morning. I was dead. You gave me life. This is a day, new start for me. Past is gone. Future is in your hands. And I'm taking charge of my present. ہماری جتنی زیادہ سی بی ٹی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی تھرو ہمارا دین کرتا ہے وتھ پازیٹیوٹی, کیا کہا گیا ہے ان حدیث, مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. جب اس کی زندگی میں کوئی بری چیز ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر. جب اس کی زندگی میں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ شکر. آپ اپنے برین کو ٹیم کر رہے ہیں, آپ اس بچے کو بتا رہے ہیں کوئی پرابلم آئے گی صبر, مشکل کے ساتھ آسانی, ان مع العسر یسرا. جب مشکل آئے گی تو آسانی بھی آئے گی. آج کل پرابلم ہے, اس کے بعد چیزیں ٹھیک بھی ہو جائیں گی. سو what you have to do is, I'm not saying you don't feel anything, you're feeling bad, how can you say that? What you have to do is lip service. You just say it. Because I told you, the moment you start saying positive things, it will start happening to you.
And the moment you give yourself a negative message, the negative things are going to make all those connections negative, اور آپ کی وہ جو ailment ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. اسی لیے بہت سے لوگ جب بہت نیگیٹو ہوتے ہیں کسی معاملے میں، اور میں ان کو کہتی ہوں all you have to do is، وہ آپ سے نہیں کام ہو رہا نا، نہیں مجھ سے نہیں ہو رہا، چلیں آپ اپنے آپ کو بتائیں میں کر لوں گی. نہیں لیکن آپ کیسے کہہ رہی ہیں میں کہہ دوں میں کر لوں گی، مجھ سے تو ہو نہیں رہا. میں کہتی ہوں آپ نے کرنا تو نہیں ہے، آپ نے صرف کہنا ہے میں کروں گی.